راوی کہتا ہے کہ میں سفر سے پہنچا مدینے اور امام کے دروازے پہ دستک دی. لوگ جمع تھے, دیکھا سب زمین پہ بیٹھے ہیں. جب میں گھر کے اندر گیا تو دیکھا خود صادق آل محمد زمین پہ بیٹھے ہیں, سیاہ لباس پہن رکھا ہے اور بے انتہا غم میں ہیں. امام کی آنکھیں سرخ ہیں. میں نے فوراً سوال کیا, مولا کیا بات ہے؟ اتنا غمگین زندگی میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا. کوئی وفات تو نہیں ہو گئی گھر کے اندر؟ کوئی کون سی ایسی مصیبت آ گئی مولا؟ تو امام نے فوراً پلٹ کے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم آج عاشورے کا دن ہے, آج عاشورے کا دن ہے. تو وہ تڑپنے لگا کہ مولا عاشورہ یعنی سید الشہداء کی شہادت, پابندیاں تھیں نا, بنو امیہ کا دور, پھر بنی عباس کا دور, عاشورہ بتایا نہیں جاتا تھا. کہ مولا سید الشہداء کی شہادت ہے؟ مولا نے کہا ہاں. تو ایک مرتبہ تڑپنے لگا کہ مولا میں نے آپ کے جد حسین کی شان میں کچھ اشعار کہے ہیں. آپ لوگ مرثیہ کہتے ہیں نا, جیسے مرثیے میں بند ہوتے ہیں اور مرثیے کے اندر باقاعدہ مصائب لکھے جاتے ہیں. تو انہوں نے اظہار کیا کہ میں نے بھی کچھ جناب سید الشہداء کے مصائب لکھے ہیں عربی شاعری کی شکل میں. تو امام نے کہا اچھا ذرا تم وہ شاعری, وہ مرثیہ سناؤ. آپ کی زبان میں آسان کر کے کہہ رہا ہوں, وہ مرثیہ سناؤ تاکہ میں اپنے جو دل کی بھڑاس ہے اپنے آنسوؤں کے ذریعے ظاہر کر سکوں. ایک مرتبہ وہ شروع کرنا چاہتا تھا, امام نے کہا ذرا رک جاؤ, ابھی نہ شروع کرنا. امام نے فوراً ایک خادم سے کہا ذرا پردہ کھینچ دو. کہا مولا پردہ لگا دوں؟ کہا ہاں یہاں پہ پردہ لگا دو. پھر امام نے آواز خادمہ کو دی, کہا ذرا میری ماں سے کہنا کہ آ جائیں مجلس ہونے والی ہے. حضرت امام صادق کی والدہ کا نام حضرت ام فروا ہے. تو کہا ذرا میری والدہ سے کہہ دو میرے جد حسین کی مجلس ہونے والی ہے, وہ بھی آ کے مجلس سن لیں. پھر امام نے خادمہ سے کہا میری بہنوں سے بھی کہہ دینا. پھر امام نے کہا ذرا میری بیٹیوں کو بھی بتا دو میرے جد حسین کی مجلس ہونے والی ہے. بھئی آپ پہ پابندی نہیں ہے, کوئی تعزیانے نہیں مارے گا. ائمہ کو بڑی حسرت تھی ہماری پھوپھیوں کو مارا نہ جاتا, ہماری پھوپھیوں کو تعزیانے نہ مارتے رونے پہ, جو رو رہی تھی انہیں رونے دیتے. اجرکم اللہ. بس بھی ایک مرتبہ امام نے کہا ذرا میری والدہ کو آ لینے دو. وہ راوی امام کی ماں والدہ کے خاندان سے تھا, حضرت ام فروا کے خاندان سے تھا. وہ حضرت ام فروا کو جانتا تھا کہ ان کے خاندان سے تھی. ایک مرتبہ اس نے اشعار شروع کیے. جب مرثیہ پڑھنے لگا نا تو امام بلند آواز سے رونے لگے. جب امام کی آواز بلند ہوئی نا تو مدینے کے لوگ دروازے پہ جمع ہونے لگے. ارے جعفر الصادق کے رونے کی آواز آ رہی ہے. سارا مدینہ امام کے دروازے پہ جمع ہونے لگا. اچانک راوی کہتا کہ میرے کانوں میں امام کی والدہ کی آواز آنے لگی. میں نے محسوس کیا امام کی والدہ سے برداشت نہیں ہو رہا, بہت زیادہ تڑپ رہی ہیں, چیخیں مار مار کے رونے لگی. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا مستورات بین کرنے لگتی ہیں. تو کہا ایک مرتبہ امام کی والدہ کے بین کی آواز ہائے زینب ام کلثوم. ایک مرتبہ تڑپنے لگی تو راوی کہتا میں نے فوراً پلٹ کے امام کی والدہ کو آواز دی, کہا اے ام فروا, اے بی بی, اگر آپ زیادہ روئیں گی نا تو آپ کا بیٹا جعفر الصادق آپ کے پاس آ جائے گا. بیٹا ہے نا, برداشت نہیں کرے گا میری ماں کیسے تڑپ رہی ہے. تو راوی نے کہا کہ اے حضرت ام فروا, اگر آپ زیادہ روئیں گی آپ کا بیٹا آپ کے پاس آئے گا, آپ کو سینے سے لگائے گا, آنسوؤں کو صاف کرے گا, آپ کو پانی پلا کے کہے گا مادر گرامی مت روئیے. لیکن پلٹ کے اس راوی نے کہا اے مادر امام صادق, آپ کو آپ کا بیٹا دلاسا دے گا, لیکن آپ کی پھوپھیوں کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. لیکن جب آپ کی پھوپھیاں رویا کرتی تھی, آپ کے جد حسین کا قاتل شمر تازیانہ مار کے کہتا تھا بند کر دو رونا, رونے کی اجازت نہیں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج میں بہت سوچ رہا تھا, کل پیش کروں گا آپ کے سامنے
امام کی رخصتی کو آج میں سوچ رہا تھا کون سے مصائب کو پیش کروں. ذرا دو جملے سنیے گا. ہر امام نے جملے کہے ہیں نا امام حسین سے متعلق, سنیں گے. ساتویں امام کیا کہتے تھے کہ جیسے محرم آتا تھا نا امام کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی تھی, جیسے ہی عاشورہ آتا تھا اپنے امامے کو کھول دیتے تھے, صحن میں کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے. تو آٹھویں امام کہتے ہیں میرے بابا عاشورے میں ایسے روتے تھے جیسے آج شہادت ہوئی ہے, آج شہادت ہوئی ہے. سنیں گے ایک اور جملے, آٹھویں امام کے جملے سن لیجئے. آٹھویں امام فرماتے ہیں اے میرے جد حسین, آپ کے مصائب نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے. ہم جب روتے ہیں نا تو ہم سے روتے روتے آنکھیں زخمی ہو جاتی ہیں. میں ایک سوال کروں, میں نے کئی مرتبہ مصائب میں دیکھا ہے جب کوئی نوجوان یا کوئی بزرگ زیادہ روئے نا تو سب اسے سہارا دیتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کا باپ چلا جائے, دنیا سے باپ چلا جائے اور لوگ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں باندھ دیں, پاؤں میں بیڑیاں باندھ دیں, گلے میں توق ڈال دیں. کبھی دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کسی کے گلے میں توق نہیں ڈالا جاتا. میرے طرف دیکھیے گا, میں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. میں معذرت کے ساتھ ایک جملے کو مومنین سے ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ کسی بیمار سے بستر چھین لیا جاتا ہو؟ شام غریبہ میں کسی بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا, ریت پہ گرا دیا گیا. آئے بھئی دو جملے پیش کروں گا آج. آج امام زمانہ کو تو ہر مجلس میں پرسہ پیش کریں, جناب سیدہ کو ہر مجلس میں پرسہ پیش کریں. جناب سیدہ ہی تو وارث ہے نا, امام زمانہ وارث ہیں. لیکن آج پہلی محرم ہے نا, تو آج بانی عزا امام سجاد, امام سجاد کو ان کی پھپھیوں کا بھی پرسہ پیش کریں اور ان کے بابا کا بھی پرسہ پیش کریں. میں مصائب تفصیل سے پیش نہیں کروں گا, لیکن دو جملوں کو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو, اگر اس جملے کو عرض کر پاؤں, سمجھا پاؤں, اگر اس کی نفسیات سمجھ میں آ جائے. جب امام سجاد کربلا سے چلے گئے, پہلے کوفے گئے, پھر سارا سفر کر کے شام میں دمشق گئے, رہائی ملی. جب رہائی مل گئی نا تو امام پلٹ کے واپس اربعین پہ چہلم پہ کربلا آئے. جب کربلا آئے نا تو امام نے دیکھا دور سے کہ جناب جابر کھڑے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو وہ انتظار میں رہتا, لوگ مجھے گلے لگا کے پرسہ دیں گے, کوئی مجھے تسلی دے گا, کوئی سینے سے لگائے گا. امام سجاد جب پلٹ کے واپس آئے نا تو خود ہی جناب جابر سے گلے ملنے لگے اور رو کے کہنے لگے جابر ہاں ہونا قتل رجال ہونا, جابر ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا گیا تھا, جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا تھا, جابر میری پھپھیوں کی چادریں لوٹ لی گئی تھی. پھر ایک مرتبہ کہنے لگے جابر اگر ہو سکے دور چلے جائیے, جابر ذرا دور چلے جائیے, اے جابر آپ ذرا دور چلے جائیے. حضرت جابر نے کہا, حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہیں, کہا یبن رسول اللہ, فرزند رسول, میں نابینا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا. سمجھ گئے کہ امام کی غیرت کی وجہ سے امام نے کہا ذرا دور چلے جائیے, علی و بطول کی بیٹیاں آئی ہیں. جناب جابر سمجھ گئے امام اپنی غیرت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں میں دور چلا جاؤں تاکہ امام کی پھپھیاں آرام سے بیٹھ کے گریا کر لیں. تو امام نے جب کہا نا جابر میں آپ سے کہتا ہوں ذرا تھوڑا دور چلے جائیے, تو جناب جابر نے کہا مولا میں تو نابینا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا. امام نے کہا دیکھ نہیں سکتے, سن تو سکتے ہو, میری پھپھیاں بھی بیان کرے گی,